قابل صد احترام علماء کرام، میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، مدرسہ تحسین القرآن للبنین اور مدرسہ جویریہ للبنات کے اس سالانہ اجتماع میں لیاری جنرل ہاسپٹل کے قریب آپ کے اس محلے میں ہم سب یہاں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ 12 اکتوبر 2003 اور 16 شعبان المعظم 1424 اس دینی اجتماع میں شرکت کا مقصد اللہ کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں۔ جن بچوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور جن بچیوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، میں ان سب کو، ان کے والدین کو، ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، ان کے اساتذہ کرام کو اور ادارے کے منتظمین کو بصمیم قلب ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ انسان کو حقیقی انسان اللہ کا قرآن بناتا ہے۔ جن کے پاس قرآن ہے وہ خوش نصیب ہیں، اور جن کے پاس قرآن نہیں وہ بد نصیب ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس سے روشنی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم عقل سے منزل پا سکتے ہیں، راہ راست پر چل سکتے ہیں، کیونکہ عقل میں روشنی موجود ہے، اس لیے ہمیں قرآن کی روشنی نہیں چاہیے۔ ان لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ عقل میں روشنی موجود ہے، لیکن یہ روشنی تب کام دے گی جب اس کے ساتھ آپ قرآن کا نور ملائیں گے۔ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کی آنکھوں میں نور موجود ہے، آپ کی آنکھوں میں روشنی موجود ہے، لیکن آپ کی آنکھیں تب کام کریں گی جب ان کے ساتھ آپ سرچ لائٹ کی روشنی ملائیں، بلب کی روشنی ملائیں، ٹیوب راڈ کی روشنی ملائیں، سورج کی یا چاند کی روشنی ملائیں، کسی چراغ یا ٹارچ کی روشنی ملائیں۔ آپ کی نظر کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، جب تک آپ کی نظر کے ساتھ دوسری روشنی نہیں ملے گی، آپ کی آنکھیں کام نہیں کریں گی۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جہاں اور کوئی روشنی نہ ہو، اگر آپ سفر کریں گے تو گڑھے میں گر جائیں گے، آپ کا نقصان ہوگا۔ جس طرح آنکھوں میں روشنی موجود ہے، لیکن یہ آنکھیں کام تب کریں گی جب ان کے ساتھ آپ دوسری روشنی ملائیں گے۔ بالکل اسی طرح عقل میں بھی روشنی موجود ہے، لیکن آپ کا عقل بھی صحیح سمت میں کام تب کرے گا
جب اس کے ساتھ آپ قرآن کی روشنی کو ملائیں. جن کے پاس قرآن نہیں وہ انسانوں کی صورت میں درندے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جنگل کے خنزیروں سے زیادہ بدتر ہے. یہ یہاں پر جو لوگ مغرب کے ترانے گاتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھا ہے ان لوگوں نے مغرب میں. سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر لیتے ہیں، کبھی خود یورپ گئے بھی نہیں. کیسے ظالم انسان ہیں. کافروں کی زبان پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی زبان پر اعتماد نہیں کرتے. لوگوں کی زبان پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پر اعتماد نہیں کرتے. مغرب کے ترانے گاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ مغرب سے خیر کی توقع کیا رکھتے ہو؟ مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے. مغرب غروب ہونے کی جگہ ہے، طلوع ہونے کی جگہ نہیں. کیا دیکھا ہے تم نے یورپ میں؟ اگر کوئی مغرب کا بیٹا مجھ سے بات کرنا چاہے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. 5 سال سے لگاتار یورپ جا رہا ہوں. ہر سال لندن شہر سمیت انگلینڈ کے مختلف حصوں میں ہر سال 30-40 جلسے اٹینڈ کر رہا ہوں. میں نے یورپ کے ماحول کو قریب سے دیکھا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں. مانتا ہوں کہ طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے دنیا پر قبضہ کر لی. انہوں نے بم بنا لیے، انہوں نے ایٹمی میزائل بنا لیے، انہوں نے جدید ترین آتشین اسلحہ بنا ڈالا، لیکن انسانوں کی تعمیر نہیں کر سکے. انسان کی تعمیر ہوتی ہے تو صرف کلام الہی سے ہوتی ہے. انسان اگر حقیقی انسان بن سکتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نقش قدم پر چل کر بن سکتا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں. میں نے بہت سارے جلسوں میں یہ باتیں کی. 2-4 سال پہلے لندن سٹی کے ایک اسکول میں میرے ایک دوست ٹیچر ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ میرے اسکول کی وزٹ کریں. میں نے کہا اچھی بات ہے. میں چلا گیا تو استاد محترم نے کہا کہ جی آپ میرے بچوں سے کچھ پوچھیں، اسکول کے بچوں سے کچھ پوچھیں، سوالات کریں. تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں. میں نے دوسرے بچے سے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. میں نے اس سے کہا کہ تیرے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں. میں نے تیسرے بچے سے پوچھا واٹ از یور نیم؟ اس نے اپنا نام بتایا. میں نے کہا واٹ از یور فادرس نیم؟ کہا سر آئی ڈونٹ نو. 20-25 بچوں سے میں نے یہ سوال کیا. 1-2 بچوں نے باپ کا نام بتایا، باقی بچوں نے کہا کہ ہمیں اپنے باپ کا نام معلوم نہیں ہے. تو میں نے اس ساتھی کی طرف دیکھا کہ یہ کیا تماشا ہے. تو اس ساتھی نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب حیران ہونے کی ضرورت نہیں. یورپ اور امریکہ میں 99% بچے جو جنم لیتے ہیں وہ بغیر نکاح کے جنم لیتے ہیں. حلالی نہیں ہوتے، حرامی ہوتے. یہ میں نے گالی نہیں دی، میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں. آپ ایسا معاشرہ چاہتے ہیں؟ ڈر گئے ہو یا مر گئے ہو؟ آپ ایسا معاشرہ چاہتے ہیں؟ بولے بولے بولے. کہیں امریکہ کے نظام پر لعنت ہو، یورپ کے نظام پر لعنت ہو. یہ امریکہ اور یورپ والے، یہ یہود اور نصارہ، یہ آپ کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں؟ پھر بولتے کیوں نہیں؟ بولو یورپ کے نظام پر، بابا سے بلند بولو، یورپ کے نظام پر
امریکہ کے نظام پر، ورنہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس. توجہ چاہتا ہوں. یہ جو یورپ کے دل دادے ہیں ان کو سنانا چاہتا ہوں. جب گھر کا بڑا بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا بیٹا تھانے پر فون کرتا ہے کہ میرا باپ جو ہے نا رات کو کھانستا ہے، مجھے نیند نہیں آتی. تھانے والے آ جاتے ہیں، پولیس والے، مالک مکان کو کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے ٹیلی فون کیا ہے کہ تو رات کو کھانستا ہے، اس بیچارے کی نیند خراب ہوتی ہے، آپ سرکاری گھر میں جا کے قیام کریں. بوڑھوں کے لیے وہاں گورنمنٹ نے الگ گھر بنائے ہیں. تو وہ پولیس والے کہتے ہیں آپ کے بیٹے نے فون کیا ہے، آپ رات کو کھانستے ہیں، آپ کے بچے کو نیند نہیں آتی، اس کی نیند آپ خراب کرتے ہیں، آپ سرکاری گھر میں قیام کریں. وہ کہتا ہے میں تو نہیں کھانستا. تو اس کا بیٹا کہتا ہے نہیں یہ کھانستا ہے، یہ میری نیند خراب کرتا ہے. تو وہ باپ اپنے بچے کے پاؤں پکڑتا ہے، اس کی منتیں کرتا ہے، بیٹے میں تیرا باپ ہوں، مجھے گھر سے نہ نکال، میں نہیں کھانسوں گا، مہربانی کر، میں تیرا باپ ہوں، مجھے گھر سے نہ نکال. وہ کہتا نہیں دفع ہو جا، میری نیند خراب کرتا ہے تو، مجھے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے. یہ معاشرہ چاہتے ہو؟ بولو یار بولو. پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. اس کو پولیس والے اٹھا کر لے جاتے ہیں سرکاری مہمان خانے میں. پوری زندگی وہ بیٹے کے چہرے دیکھنے کے لیے ترستا رہتا ہے. ماں بوڑھی ہو گئی، بیٹی نے ٹیلی فون کر دیا کہ میری ماں مجھے نیند نہیں کرنی دیتی، رات کو پریشان کرتی ہے. پولیس والے آ جاتے ہیں، اس بوڑھی کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں تیری بیٹی نے ٹیلی فون کیا ہے کہ تو رات کو اس کو نیند نہیں کرنے دیتی، تو سرکاری مہمان خانے میں قیام کر. وہ کہتی ہے میں تو اس کو پریشان نہیں کرتی. تو اس کی بیٹی آ جاتی ہے، کہتی نہیں یہ مجھے پریشان کرتی ہے، لے جاؤ اسے. وہ ماں اپنی بیٹی کے پاؤں پکڑتی ہے، کہتی میں تیری ماں ہوں، مجھے گھر سے نہ نکال، میں نے تجھے پالا ہے، مہربانی کر مجھے گھر سے نہ نکال. وہ کہتے نہیں دفع ہو جا، مجھے پریشان کیا ہے تو نے، سرکاری گھر میں چلی جا، نکل جا میرے گھر سے. وہ پولیس والے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں سرکاری گھر میں، اور وہ وہاں روتی رہتی ہے. یہ تو سلام کیجئے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ الجنت تحت اقدام الوالدین. میرے اوپر کلمہ پڑھنے والوں، ماں باپ کی عزت کیا کرو، کیونکہ اللہ نے والدین کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. پتہ نہیں کیا دیکھا ہے مسلمانوں نے. صبح کو جب اٹھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، شیو بنا کر، غسل فرما کر، پینٹ شرٹ پہن کر، الٹے سیدھے بال کر کے، اور پھر قد آدم شیشے کے سامنے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری شکل چچا جان والوں سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی. کیا کرتے ہو؟ تہذیب سے یورپ کے رضامند ہوا تو، تہذیب سے یورپ کے رضامند ہوا تو. شکوا تو مجھے تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. تہذیب سے یورپ کے رضامند ہوا تو، شکوا تو مجھے تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا، تیری نسبت بش اور بلیر سے نہیں، رب محمد کی قسم تیری نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے. مغرب کے قصیدے پڑھنے والے پتہ نہیں انہوں نے کیا دیکھا ہے. یہ یورپ والے اور امریکہ والے، توجہ چاہتا ہوں بھائی، یہ یورپ والے اور امریکہ والے اس طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح کتے اور کتیاں زندگی گزارتے ہیں. حلفن کہتا ہوں، جس طرح آپ کے راستوں پر کتے اور کتیاں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، کوئی شرم ان کے پاس نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں. بسوں میں بھی باز نہیں آتے، ٹرینوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، روڈوں پر لگے ہوئے جس طرح کتیاں ہیں اور کتے ہیں. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. تم ایسا معاشرہ چاہتے ہو؟ بولو جی. نام دھڑنگ انسان،
ایک بندہ گیا 10-15 سال یورپ میں گزارے، ٹھیک ٹھاک اس نے انگریزی اپنی ٹھیک ٹھاک کر لی، جب واپس آیا تو محلے والے اس سے پوچھ رہے تھے فلان چیز کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، وہ بتلانے لگا، فلان چیز کو کیا کہتے ہیں وہ بتلانے لگا، جی فلان چیز کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس نے بتلا دیا۔ تو ایک نے کہا کہ جناب علی غیرت کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، غیرت کو؟ تو اس نے کہا ان کے پاس غیرت ہے ہی نہیں، تو ڈکشنری میں یہ لفظ ہی نہیں لکھا۔ کوئی چیز ہے غیرت تو اسلام نے سکھلائی، کہاں ہے ان کے پاس غیرت؟ بیٹی نوجوان نکل جائے گھر سے، 2 دن 3 دن 4 دن نہ آئے، باپ کو حق نہیں ہے کہ بیٹی سے پوچھے کہاں گئی تھی تو؟ تماچا نہیں مار سکتا، غصہ نہیں کر سکتا، اگر تماچا لگا دیا جیل کے حوالے ہو جائے گا۔ بیٹی ٹیلی فون کرے گی میرا باپ مجھے مارتا ہے، پولیس والے اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، الو کے پٹھے تو نے کیوں مارا؟ ایسی زندگی چاہتے ہو؟ بولو۔ دروازے پر بیل بجی، دستک ہوئی، مالک مکان نکلا، ایک نوجوان کھڑا ہے، بھائی کون ہو، کس میں کام ہے؟ کہا میں تیری بیٹی کا یار ہوں۔ ہاں ہاں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس سے کوئی بد کلامی کرے، اگر کچھ بولے گا تو سیدھی بات ہے۔ یہ 4 طبقے ہیں، عورت یا کسی کی ماں ہوگی، عورت یا کسی کی بہن ہوگی، عورت یا کسی کی بیٹی ہوگی، عورت یا کسی کی بیوی ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر عورت کسی کی ماں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی خدمت کر، اس کی خدمت سے تجھے جنت ملے گی۔ سبحان اللہ میں سستی ہے، اگر آپ سبحان اللہ محبت سے بولیں گے تو ثواب ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ یا لیاری والوں نے سبحان اللہ پر پابندی لگوا دی ہے، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بھائی عورت یا کسی کی ماں ہوگی، یا کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی، توجہ چاہتا ہوں، اگر عورت کسی کی ماں ہے تو اسلام کا یہ سبق ہے کہ اس کی عزت کر، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اگر عورت کسی کی بہن ہے، اب اس نے اپنی بہن کی شادی کروا دی، اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، اب وہ شوہر کے ذمے میں ہے، لیکن یہ بھائی کبھی کبھی جاتا ہے بہن سے ملنے اور اس کی مالی مدد کرتا ہے، حالانکہ اب اس کے ذمے نہیں، شوہر کے ذمے ہے، شادی ہو گئی اس کی، لیکن شادی کے بعد بھی یہ بھائی کبھی کبھی جاتا ہے اور بہن کی مالی مدد کرتا ہے۔ پتہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھائی اس طرح جا کے اپنی شادی شدہ بہن کی مالی معاونت کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا یہ قدم مجھے اتنا محبوب لگتا ہے کہ میں اس بندے کی 7 پشتوں تک رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ یہ بہن کی عزت ہے، وہ ماں کی عزت تھی، یہ بہن کی عزت ہے۔ اور اگر عورت کسی کی بیٹی ہے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بچی کی صحیح تربیت کرے، صحیح تربیت کرے، اس کی خدمت کرے۔ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اسے؟ اگر کوئی مریض ہے تو میں ڈاکٹر کی ہوں، مجھے علاج کرنا آتا ہے، یہ ڈنڈے والا صرف مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ تجھے وہاں بھی دیکھنا چاہیے۔ ہاں بھائی یہ وردی والے اور ڈنڈے والے بڑے خطرناک، ساری گڑبڑ وردی والے اور ڈنڈے والے، یہ ٹھیک ہو جائیں تو پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے۔ مشرف صاحب سے جھگڑا وردی کا تو چل رہا ہے نا۔ ہاں جی، اگر عورت کسی کی بیٹی ہے، آج کچھ روکھی روکھی باتیں سنا رہا ہوں لیکن کام کی باتیں ہیں۔
کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسے بندے بھی یہاں موجود ہیں جو عام طور پر ہمارے جلسوں میں نہیں آتے، پھنس گئے ہیں، تو کچھ تو سناؤں۔ اگر عورت کسی کی بیٹی ہے تو میرے آقا نے فرمایا جو اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرے، اچھی جگہ پر اس کی شادی کروائے، فرمایا اس بیٹی کا باپ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ کہیں سبحان اللہ، سارے مل کے بولیں۔ ماں کی عزت بھی آپ نے دیکھی، بہن کی عزت بھی آپ نے دیکھی، بیٹی کی عزت بھی آپ نے دیکھی، اور بیوی کے بارے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے اللہ کو سب سے پیارا بندہ وہی لگتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، میرے اوپر کلمہ پڑھنے والے تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے تو تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ ہم نے تو بیویوں کو نوکرانی سمجھ رکھا ہے۔ ہاں، سالن میں تھوڑا سا نمک زیادہ پڑ گیا، بس اگر آج یہ بچی تو پھر نیا جنم لیا اس نے۔ اندھی تھی، دیکھا نہیں سالن پکایا ہے، بھائی اگر تو اتنا نازک ہو تو کبھی کبھی خود پکایا کر، سیدھی بات ہے۔ کپڑے استری کیے بیوی نے، وہ استری ذرا زیادہ لگ گئی تو کپڑا تھوڑا خراب ہو گیا، بس شامت آ گئی اس کی، چل تجھے لے جاؤں ہاسپٹل میں تیری آنکھیں چیک کراؤں، تیری نظر کام نہیں کرتی، کبھی تو خود بھی کر لیا کرنا۔ اللہ کی قسم ام المؤمنین عفیفہ کائنات مریم اسلام کی خاتون اول طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کائنات کے سردار ہمیں گھر کا کام کاج کراتے تھے۔ سبحان اللہ میں سوچتی ہے، کیونکہ یہ بات تمہارے گلے پڑ رہی ہے نا۔ ہاں جی، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب ہمیں گھر کا کام کاج کرایا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ میرے آقا خود نکالا کرتے تھے، جوتے ٹوٹ جاتے تھے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود سیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ام المومنین فرماتی ہے میرے آقا ہمارے منع کرنے کے باوجود کبھی گھر کی صفائی خود کیا کرتے تھے۔ خاتون جنت حضرات حسنین کی مادر محترمہ، جواتی جنت کے خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں روٹی پکا رہی تھی، اب وہاں دیکھ رہے ہیں تو میں وہاں چلا جاؤں، شاپ کیپر اور جرنلسٹ اور جناب عالی دکاندار اور کارخانے دار اور صوبے دار اور جمع دار اور آخر میں تختہ دار، میں دعا کرا لوں؟ بیٹھنے کی نیت ہے یا بھاگنے کی نیت؟ کون کون سے حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹھنے کی نیت؟ نہیں، اللہ اکبر کا نعرہ اس طرح نہیں لگتا۔ سب کہیں اللہ اکبر، بآواز بلند بولیں، بآواز بلند بولیں۔
کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے نعرے سے بش کی ماں مر جاتی ہے، اللہ اکبر کے نعرے سے بڑے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ بش نے سوچا تھا کہ طالبان کو ہٹاؤں گا تو افغانستان والے میرا استقبال کریں گے، اب خوب استقبال ہو رہا ہے، جوتے لگ رہے ہیں روزانہ، اب طالبان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ صلح کرو صلح کرو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اب یہ امریکی کتے طالبان کو منتیں کر رہے ہیں صلح کرو، تو اب طالبان کہتے ہیں اب فیصلہ پہاڑوں میں ہوگا، کہیں انشاءاللہ۔ بش نے سوچا تھا کہ میں صدام کو ہٹاؤں گا تو عراق والے یہ پھولوں کے ہار لے کر میرے گلے میں ڈالیں گے، کتوں کی طرح مر رہے ہیں، کہیں الحمدللہ، سارے بولیں سارے بولیں۔ میں اہالیان عراق کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی دھرتی کے حلالی بیٹے ہیں۔ تبدیلی آ رہی ہے، بش کے بھی ٹکڑے ہوں گے، ٹکڑے ہوں گے، بش کے ٹکڑے ہوں گے، بلیئر کے ٹکڑے ہوں گے، ٹونی کے ٹکڑے ہوں گے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا، سب کہیں انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ہاں جی بول چال کی اجازت نہیں ہے جی، کیپ سائلنس۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں گھر میں روٹی پکا رہی تھی، اچانک ابا جان آ گئے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے، تو میرے ابا جان نے مجھے کہا کہ فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ ایک روٹی میں بھی پکاؤں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے والد بزرگوار سے درخواست کی کہ ابا جان آپ تکلیف نہ کریں، میں نے ساری پکا لی ہیں، 2-4 روٹیاں باقی ہیں، آپ زحمت نہ کریں۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، میرا جی کہتا ہے ایک روٹی میں بھی پکاؤں۔ میں نے بڑی منت کی کہ ابا جان آپ تکلیف نہ کریں، لیکن ابا جان نہ مانے۔ ابا جان نے روٹی تیار کی اور بنا کر تنور میں ڈال دی۔ جب میں نے ساری روٹیاں پکا لی اور تنور کو بند کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو روٹی میرے ابا جان نے لگائی تھی وہ پک نہیں رہی، لگی ہوئی ہے پک نہیں رہی۔ میں نے اس کو نکالا، میں نے کہا ابا جان میری ساری روٹیاں پک گئیں، ہاں آپ نے جو روٹی لگائی وہ پکتی نہیں۔ پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ جس آٹے پر تیرے والد کے ہاتھ لگے اس پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ اس پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ اللہ اکبر۔ جو ابو بکر میرے آقا کی گود میں آرام کرے اس پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ جس عمر کے لیے میرے آقا دعائیں مانگیں اور دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیں، اس عمر کو آگ کیا کرے گی؟ جس عثمان کو اس کی زندگی میں 8 مرتبہ آقا جنت کی خوشخبری سنا دے، اس کو جہنم کیا کرے گا؟ جس علی کو آقا یہ فرمائے کہ علی تجھے مبارک ہو، تیرا گھر جنت کے اندر میرے گھر کے ساتھ ہوگا، اس علی کو آگ کیا کرے گی؟ سب کہیں سبحان اللہ۔ آئیے بچوں کو قرآن پڑھائیے، انسان کو حقیقی انسان اللہ کا قرآن بناتا ہے۔ جن کے پاس قرآن نہیں ان کے پاس انسانیت نہیں۔ یہ بش اور بلیئر، یہ انسانیت کے قاتل
یہ ظالم درندے اللہ اکبر آج مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری بدعمالیوں کی شامت ہے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آئیے سید کائنات کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کیجئے۔ میں اس آقا کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کا ایکو میرا ساتھ نہیں دے رہا، ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں جتنی سبحان اللہ محبت سے کہیں گے اتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولا، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے آقا کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کلام مقدس میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہیں سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ میرے آقا کے بارے میں رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، کہیں سبحان۔ ہمارے آقا کا کیا کہنا، ساری کائنات جمع ہو جائے اللہ کے محبوب کا مقابلہ ہی نہیں۔ مقابلہ کیسے ہوگا؟ تاجدار مدینہ جیسا رب نے دوسرا کوئی بنایا ہی نہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ کچھ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ان کی بھی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، بڑے بڑے جبے کبے، بڑے بڑے ترے ہیں، کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ حضور کو نہیں مانتے۔ ہم تو آقا کے نوکر ہیں، بولے بولے ہم آقا کے، سارے بولیں یار۔ حضرت مشرف صاحب بش کا نوکر ہے، ہم تاجدار مدینہ کے نوکر ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ بولیں بولیں بولیں، سارے مل کے بولیں
سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبندی. اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں بالکل نہیں بولوں گا. میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں. تو مجھے کسی نے چٹ لکھی جی مولوی بہت بڑھ گئے, داڑیاں پگڑیاں بہت بڑھ گئی ہیں ماشاءاللہ, بڑے فرقے, بڑے ٹولے, بڑی جماعتیں, بڑی پارٹیاں, اور پگڑیوں کے ڈیزائن بھی اپنے اپنے, کلر بھی اپنے اپنے, دور سے پہچانا جاتا ہے یہ فلان پارٹی کا, یہ فلان پارٹی کا, یہ فلان پارٹی کا. تو مجھے کہا کہ جی بتائیں کہ حق پر کون ہے؟ تو میں نے کہا تفصیلی جواب دوں یا مختصر؟ تو اس نے کہا شارٹ کٹ. ٹھیک ہے ویری گڈ, شارٹ کٹ جواب دیتا ہوں. جو ملا, جو مولوی, جو پیر, جو فقیر بش کے خلاف تقریر کرے, بش کے بیٹوں کے خلاف تقریر کرے, بش کے چمچوں کے خلاف تقریر کرے, وہ حق پر ہے. تو میں نے کہا جو مسلمانوں کے ان دشمنوں کے خلاف بول سکے وہ حق پر ہے. جو ہمیں گالیاں دینے کے لیے تو شیر کا بیٹا بن جائے اور ان کے خلاف بولتے وقت گونگا شیطان بن جائے, یہ ناحق پر ہے. ناراض ہو گئے؟ بولے یار, جو بش کے خلاف نہیں بولتا وہ ناحق پر ہے. کہو وہ ناحق پر ہے. جو بلیئر کے خلاف نہیں بولتا وہ ناحق پر ہے. جو یہود و نصارہ کے خلاف نہیں بولتا وہ ناحق پر ہے. جو بش اور بلیئر کے چمچوں کے خلاف نہیں بولتا وہ ناحق پر ہے. ہمیں گالیاں دینے والے مولوی صاحبان, وہ مجھے ایک تقریر بش کے چمچوں کے خلاف آپ کے محلے میں کر کے دکھائیں, میں پھولوں کے ہار پہناؤں گا. سوال ہی پیدا نہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملٹا کی اذاں اور ہے, مجاہد کی اذاں اور. پرواز تو دونوں کا ہے اسی ایک جہاں میں, پرواز تو دونوں کا ہے اسی ایک جہاں میں. شاہی کا جہاں اور ہے, کرگس کا جہاں اور. اور بصد احترام ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. کہ سلطانی بھی عیاری ہے, درویشی بھی عیاری. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں کہ یہ حضور کو نہیں مانتے, ہم حضور کے نوکر ہیں. بولے ہم حضور کے, سارے مل کے بولے ہم حضور کے. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبندی سب کہیں رحمت اللہ علیہ. آقا کی شان میں یوں فرمانے لگے, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے. جو سچے عاشق رسول ہیں ذرا محبت سے بولیں. مشرک کوئی نہ بولے, موحد سارے بولیں. بزدل کوئی نہ بولے, مجاہد سارے بولیں. بدعتی کوئی نہ بولے, سنت کے تابعدار سارے بولیں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے
نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امی، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی اور جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ دیوبندیوں کو گالیاں دینے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دیوبندیوں کے پاس رسول کا کتنا عشق ہے۔ مولوی صاحب حلوہ کھانا بہت آسان ہے، جوتے کھانا بہت مشکل ہے۔ دودھ پینا بڑا آسان ہے، خون نکلوانا بڑا مشکل ہے۔ چمچہ خوری کرنا بڑا آسان ہے، جہاد کا جھنڈا بلند کرنا بہت مشکل ہے۔ کیا کرتے ہو؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی سب کہیں رحمت اللہ علیہ، جب آقا کے روضہ اقدس پہ پہنچے، وہاں پہنچ کر یوں فرمانے لگے، اللہ اکبر، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، فرمایا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میری دل کا طواف کر جنت میری دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی دیوبندی، جنہوں نے 17 برس آقا کے روزے کے چھاؤں میں حدیث پڑھائی، مر گئے یا ڈر گئے؟ سب کہیں سبحان اللہ۔ حضرت مدنی جب آقا کے روزے اقدس پہ پہنچے، باادب کھڑے ہو گئے اور آقا کے روزے کی طرف دیکھتے رہے اور یوں فرماتے رہے، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، فرمایا چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، مجھے بھی عطا ہو وہ جذب ابو ذر، مجھے بھی عطا ہو وہ شوق بلالی۔ یہ مدرسے اسلام کے قلعے، یہ معصوم بچے، یہ اسلام کے ابابیل، خدا کی قسم کائنات کا کافر پگڑیوں سے ڈرتا ہے، داڑھی اور پگڑی کافر کی موت کی نشانی، اور یہ آقا کی سنت ہے۔ اس زمانے میں، گئے گزرے زمانے میں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سکھوں کو کبھی آپ نے دیکھا بال نہیں کٹواتے، سر سے پگڑی نہیں اتارتے؟ دیکھا ہے؟ کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے بڑے کی نشانی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ عشق کے دعوے تو کرتے ہیں،
سارا غصہ داڑھی پہ نکال لو. کسی سے کہا کہ بھائی داڑھی رکھو. کہا جی کیا کروں مولوی صاحب گناہگار ہوں. مولوی صاحب کیا کروں گناہگار. تو میں نے کہا ہاتھوں سے گناہ کرتے ہو ہاتھوں کو کٹواؤ نا. آنکھوں سے گناہ کرتے ہو نا, تانکتے ہو جھانکتے ہو. بڑا غرق ہو آنکھوں کا, آنکھیں نکلواؤ نا. گناہ کرتے ہو زبان سے, زبان کٹواؤ. گناہ کرتے ہو کانوں سے, گانے سنتے ہو, ڈش سنتے ہو, کان کٹوا دو. چل کے جاتے ہو گناہوں کی جگہ پر پاؤں سے پاؤں کٹوا دو. اس بیچاری نے کیا قصور کیا؟ نہ کسی کو پکڑ سکے, نہ دیکھ سکے, نہ سن سکے, نہ چکھ سکے. اس بیچاری نے کیا قصور کیا؟ وہ اللہ کے بندو, ایک نوجوان نے تقریر سنی, داڑھی بھی رکھ لی, پگڑی بھی پہن لی. وہ کوئی پرانا یار مل گیا, کہا تجھے کیا ہو گیا؟ بھوت لگ رہا ہے تو, کیا کر دیا تو نے؟ ملا بن گیا مولویوں کے کہنے پر. شکل دیکھی آئینے میں. تو اس نے کہا کہ میں نے کسی مولوی کے لیے یہ نہیں کیا, میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. تو اس نے کہا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ کہا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. کہا کیا ہوگا؟ روتے ہوئے اس نوجوان نے یہ کہا کہ جب قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو, میں عرض کروں گا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. میں کہوں گا کہ میرے رب اور کچھ بھی نہیں, تیرے محبوب کی نقل بنا کے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب لڑائی لگی نا, فرعون والے سارے غرق ہو گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کہ دیکھو کون بچا اور کون مرا, سارے غرق ہو چکے تھے, ایک بندہ بچا تھا دشمنوں میں سے. وہ کون تھا؟ وہ وہی تھا جو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کی نقلیں کیا کرتا تھا. داڑھی بھی اسی طرح رکھی تھی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی. پگڑی بھی اسی طرح پہنتا تھا, وہ نقال تھا. اور جبہ بھی اسی طرح پہنتا تھا, بولتا بھی اسی انداز سے تھا. فرعون کا دل خوش کرنے کے لیے وہ حضرت موسیٰ کی نقالی کیا کرتا تھا. اللہ نے سب کو غرق کر دیا, اس کو بچا لیا. حضرت موسیٰ جب واپس آئے, جب اس کو دیکھا, کہا یا رب اس نے تو مجھے بہت تنگ کیا, اس کو تو نے چھوڑ دیا. میرے اللہ, اس نے تو مجھے بہت تنگ کیا, یہ میری نقلیں اتارتا ہے. رب نے فرمایا اسی وجہ سے تو میں نے بچا لیا کہ میرے محبوب کی نقل اتارتا ہے, اس کو میں کیسے تباہ کروں. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق چلنے کا عہد کرو. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جو آقا کے طریقے کے مطابق چلے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا, اس کے دونوں جہان بن جائیں گے. ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آقا کے مبارک قدموں سے ہماری نسبت جڑ جائے.
علماء کی قدر کیجئے، طلباء کی قدر کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او سامعا ولا تکن خامسا فتہلک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر کلمہ پڑھنے والوں یا عالم بن جاؤ، یا طالب العلم بن جاؤ، یا علماء کی باتیں سن کر عمل کرنے والے بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ان چار راستوں کو چھوڑ کر کوئی پانچواں راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ۔ قرآن اتنی بڑی سعادت ہے، قرآن کا پڑھنا تو عبادت ہے، سمجھنا تو عبادت ہے، عمل کرنا تو عبادت ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من العبادہ النظر الى القرآن والنظر الى الکعبہ والنظر الى زمزم والنظر الى الوالدین والنظر الى وجہ العالم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا 5 چیزوں کے دیکھنے سے بھی رب راضی ہو جاتا ہے، 5 چیزوں کے دیکھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ پتا ہے نا آپ کو، ڈش دیکھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب اچھا گانے سننے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ بولو یار، بش کی چمچہ خوری سے رب راضی ہوتا ہے؟ بولو بھائی، علماء حق و صداقت کو گالیاں دینے سے رب راضی ہوتا ہے؟ صدقے جاؤں، کیا کرتے ہو، سمجھتے بھی ہو پھر بھی باز نہیں آتے۔ میرے آقا نے فرمایا خمس من العبادہ النظر الى القرآن والنظر الى الکعبہ والنظر الى زمزم والنظر الى الوالدین والنظر الى وجہ العالم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو دیکھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، صرف دیکھنے کی۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن کو دیکھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کعبے کو دیکھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زمزم کو دیکھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ بھائی زمزم کا پینا تو شفا ہے، میں دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کی زیارت کرنے سے بھی رب راضی ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی عالم اور صالح اور متقی انسان کے چہرے کی زیارت سے بھی رب راضی ہو جاتا ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا میرے آقا نے فرمایا جب گناہ بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالی ارادہ کرتے ہیں کہ میں اس علاقے کو تباہ کر دوں، غرق کر دوں، برباد کر دوں، لیکن 4 آوازوں کی وجہ سے میں اپنے عذاب کو ٹال دیتا۔ 4 آوازیں اللہ کو اتنی محبوب لگتی ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اذان کی آواز، تم مذاق کر رہے ہو، ملا ہے ملا، حجرے میں رہتا ہے۔ آپ کے بنگلوں کا ذکر قرآن میں نہیں، حجروں کے نام کی پوری سورت ہے، سورۃ الحجرات۔ سبحان اللہ۔ 4 آوازوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اذان کی آواز اللہ کو اتنی محبوب لگتی ہے کہ اذان کی آواز کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں پر سے عذاب ٹال دیتا ہے۔
اور تلبیحوں کی آواز یہ حاجی صاحبان حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، احرام پہن کر پھر تلبیحوں کے ترانے پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیحوں کے ترانے بھی اللہ کو اتنے محبوب لگتے ہیں، ان کی برکت سے بھی اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب مجاہد فی سبیل اللہ میدان جنگ میں کفر سے لڑنے والا، اسلام کے دشمنوں سے لڑنے والا مجاہد جب میدان کارزار میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو یہ صدا بھی اللہ کو اتنی محبوب لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعرے کی برکت سے بندوں پر سے عذاب ڈالتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جب کسی مکتب میں، مدرسے میں، مسجد میں، درسگاہ میں اپنی توتلی زبان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی تلاوت بھی اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دے۔ میں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں تاکہ دعا کر لی جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا اليهود والنصارى والحواريين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم الأمراض والفتن ومزقهم كل ممزق يا إله العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے ظاہری اور مخفی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا مضبوط مرکز بنا دے، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا مضبوط گہوارہ بنا دے، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے، یا اللہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی حفاظت فرما، یا اللہ قبائلی علاقہ جات کی حفاظت فرما، یا اللہ فاٹا کے علاقہ جات کی حفاظت فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ سندھ کو ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بنا دے، یا اللہ ہمارے اس خطے کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا دے، عدالت اور انصاف کا گہرا بنا
گہوارہ بنا دے. یا اللہ اکناف عالم میں جہاں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہاں وہاں پر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مجاہدین افغانستان کی مدد فرما. یا اللہ مجاہدین فلسطین کی مدد فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر کی مدد فرما. یا اللہ عراق کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ چچینیا اور بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے دین کی سربلندی کے لیے جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کو منظور و مقبول فرما. یا اللہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام علماء صلحاء اولیاء اور اتقیاء کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دینی مدارس اور دینی مراکز اور دینی مکاتب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس مدرسہ تحسین القرآن کی حفاظت فرما. اس مدرسہ جویریہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مدرسے کے اساتذہ اور مدرسے کے منتظمین کی خدمت کو منظور و مقبول فرما. جن بچیوں نے اور جن بچوں نے قرآن کا حفظ مکمل کیا اور قرآن کی تعلیم حاصل کی یا اللہ ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت نازل فرما. یا اللہ ان کے والدین پر اپنا فضل فرما. ان کے گھرانوں کو آباد کر دے. یا اللہ ہمارے خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ کلمے کی زندگی اور کلمے پر موت عطا فرما. ایمان کی زندگی اور ایمان پر موت عطا فرما. قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ میدان محشر میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول